الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطاب ورفع درجة العالمين بمعاني كتاب وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآداب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم کس ملک دا وسداد کاری کو کہ قرآن پڑھایا کیا گود بطول دا پلیا ہے تے رسول قرآن سکھایا رہی وسدی بارش تیران دی رہی وسدی بارش تیران دی میڈا پیرا کھے سبحان اللہ پاویں تن زخماں تو چورا ہی شبیر آنکھیں سبحان ممتاز بھرادی لاشیوتے ہم شیر آنکھیں سبحان اللہ
اور دتی اکبر جیڑی کربل وچ آزان دا رنگ کوئی وکھرا عرشی جھک جھک سن دے ہے آواز دا رنگ کوئی وکھرا آواز دا رنگ کوئی وکھرا تے کیتا ساجد ہورتے جو سید احسان دا رنگ کوئی وکھرا اے جملہ سن کے جڑا چپ رہا او سنی ہوئے ممکن نہیں جیڑی نو کے سینہ تے شاہ دیتی آزان دا رنگ کوئی وکھرا جیڑا نو کے سینہ تے شاہ پڑیا قرآن دا رنگ کوئی وکھرا فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا و حاکما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما کوئی خاموش نہ رہے نہ اس سعادت تو معروم رہے عادت سمجھ کے نہیں عبادت سمجھ کے مجبوری سمجھ کے نہیں حضوری سمجھ کے سنیاں دی زبان تے سنیاں والا درود و سلام مل کے بلند آواز نہ لاکھو الصلاۃ اللہ کریم جل شانہ و اتم برہانہ وحدہ لا شریک لا مالک الملک رب ذوالمنن کی حمد لم یزل اور لا یزال کے بعد لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام بحضور خاتم النبیین خاتم النبیین آخر النبیین ماں پیو تو سنی ہویا تے بول کے آکھے گا خاتم المعصومین سید الاولین والآخرین راحت العاشقین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کریم آقا لجپال غریب نواز بندہ پرور سرکار دو جہاں آپ دی مقدس اور مبارک عالی بارگاہ دے حضور ہدیہ درود و سلام عقیدتاً محبتاً مودتاً پیش کرنے تو بعد ارباب فکر و دانش حاملین عقائد قرآن و سنت ادب خردگان نگاہ محبت میری جماعت دے خوبصورت اور خوبرو غشور سنی مسلمان بھائیوں لائق ست تکریم و تسلیم و تعظیم عزیز بزرگوں جملہ مہمانان ذی وقار علماء حق
ثنا خنان، شیری سخن، شیری لسان، عالی مقام، بالخصوص میرے محسن، میرے لیے بڑی ہی عزت، عظمت اور وقار کی جگہ اور دعاؤں کی جگہ، عاشق مدینہ، گدائے سیدہ زہرا بطول، عالی مرتبت عزت مآب حاجی ملک محمد بوٹا صاحب، آپ دے جملہ بیٹے شہزادے، بالخصوص فخر ملت نازش اہل سنت علامہ الحافظ القاری محمد غلام رسول مدنی حفظہ اللہ، آپ دے گاؤں دا فخر مان تران علامہ صاحبزادہ حافظ محمد عثمان طیبی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ دے گاؤں دے بیٹے خطیب ملت، خطیب شہید علامہ محمد علی رضا قادری صاحب نقیب محفل اور دیگر حاضرین والا شان، سالانہ 8 محرم دا اہتمام پروگرام میرے تو قبل شاہ صاحب بہت خوبصورت اپنی حاضری پیش فرما رہے ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید دا 22واں پارہ سورۃ الاحزاب اور 22ویں پارے دا پہلا پیج اور ایک آیت دا جز جس نو مشہور آیت تطہیر کیا جاتا ہے، میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، ترجمے تو کلام دا آغاز کر رہے ہیں جدے وچ درد دل ہے، سنیت ہے، نہ میں ٹک ٹاکر ہاں نہ ٹک ٹاکنگ کدی کیتی ہے، نہ یوٹیوبر ہاں نہ یوٹیوبنگ آستے آیا، دین مصطفیٰ ساری زندگی پڑھایا ہے اور جتھے گئے ہیں اہل سنت دے پرچم نو بلند فرمایا۔ جڑا بندہ ٹھٹ تے سواد لینا آیا ہے او نہیں، جڑا مولا حسین دی شفاعت لینا آیا ہے۔ اس طرح ہے میرے شہزادے نوجوان، اور اے سروبے گاؤں ہوئے، باجرہ گڑی، کنگرہ روڈ ہوئے تے مصطفیٰ پاک دے غلام ہون تے پھر محرم الحرام ہوئے، ساڑھے چو ایک بھی کرائے دا نہیں آیا، جیڑا بھی آیا ہے حسین دا صدے آیا۔ میرے نال عزت مآب فخر سیالکوٹ حاجی ملک محمد نبیل صاحب ایچ ایف سی والے، اور میرے چھوٹے بھائی حال مقیم سعودی عربیہ، بڑے عاشق رسول، چھوٹی عمر میں دین کا بڑا جذبہ، حاجی ملک محمد مصور صاحب آف بھلا، اور دیگر مہمانان ذی وقار، گفتگو تو جو نرسمات کرنا شروع ہو چکی ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، بے شک اللہ یہی چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں سے ہر رجس، پلیدی، ناپاکی دور کر دے، وَيُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، اور تمہیں پاک کرے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ بڑی مہربانی میرے نال تو سب مل کے ترجمے شامل ہو، اور تمہیں پاک کرے جس طرح پاک کرنے کا لفظ حق ہے، بولو ذرا، اور تمہیں پاک کرے جس طرح پاک کرنے کا۔ آخر تک میں دسیا کہ جڑا مولا حسین دا صدا آیا ہے وہ بندہ بولو میرے نال، جڑا کسی اور آستے آیا ہو بالکل نہ بولو۔ اور تمہیں پاک کرے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اے 21ویں پارے دا آخری رکوع جتوں شروع ہو رہے ہیں اتھو لے کے انما یرید اللہ والی آیت تک، وقرن فی بیوتکن، جڑیاں ضمائر نے اے ساریاں دیاں ساریاں تانیث دیاں اور جمع غائب دیاں نے۔ ما قبل سیاق کلام ارباب علم کو دعوت دے رہا ہوں،
ارباب محبت کو دعوت دے رہا ہوں، سنیت کا درد رکھنے والے نوجوانوں کو دعوت دے رہا ہوں۔ وَقَرْنَا فِي بِيُوتِكُمْ، اتھو تک ساریاں ضمائر کننا کنتنا کننا کنتنا کننا کنتنا، یہ ساریاں ضمائر جمع دیا ہیں اور تانیس آستے مونس آستے ہیں، مگر اچانک بریکٹ کے اندر حسر لگا کے اللہ نے فرمایا وَيُطَّهِرَكُمْ، اے دے تو مراد صرف سرکار دیاں بیویاں نہیں، وَيُطَّهِرَكُمْ سنیو یا تو بولے گا، فرمایا اے دے تو مراد علی بھی ہے۔ آواز کمزور آ رہی ہے، آواز شیر آ رہی نہیں، آواز سنیاں آ رہی نہیں، سنیاں لی آواز کرچدار اور چمکدار آواز ہے۔ بیٹھا تو ایتے ہوئے تو آواز تیری مصطفیٰ دے شہر ہوئے، فرمایا اے دے تو مراد حسن بھی ہے، اے دے تو مراد حسین بھی ہے، اے دے تو مراد سیدہ طیبہ طاہرہ۔ سنی جی میں شہزادے ہاتھ کھڑے کیتے نے، بی بی پاک نو سلام کر کے آکھو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ عقیقہ صدیقہ عفیفہ منیفہ رافعہ مرفعہ زاکیہ مزکیہ جگر گوشہ مصطفیٰ، جنہیں ازواج رسول پاک نے ایویں اولاد رسول۔ قاری صاحب بھی بیٹھے ہوئے مولانا غلام رسول صاحب میں نو کہندے ہیں، مولانا عثمان طیبی صاحب کہندے ہیں، ہتاری صاحب کہندے ہیں آؤ جی مسجد مدرانہ پاک کریے۔ ایدہ مطلب ہے نہیں کہ نعوذ باللہ مسجد پہلے پلید ہے، ایدہ مطلب ہے کہ حفاظت کریے، آج تو بعد مسجد بل کوئی گندگی لے کے نہ آئے، کوئی گندگی دے قریب تک نہ آئے۔ فرمایا وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ یہی چاہتا ہے تو تمہیں پاک کرے۔ کروڑ میں سچ بھی خیال آیا تو ایمان چلا جائے گا۔ او پہلے ہی پاک لیں، اے او پاک لیں جڑے ولادت تو پہلے بھی پاک لیں۔ پاک مصطفیٰ نے فرمایا لم ازل انقل من اسلاب الطاہرین الى ارحام الطاہرات۔ سنیوں غور اور سنو، میری سرکار نے فرمایا آدم علیہ السلام تو لے کے جناب سیدہ حوا تو لے کے میں پاک پشتہ تے پاک ریمہ جو منتقل ہوندہ سیدنا عبداللہ آپ دی پشت مبارک چایا، پھر آپ دی پشت مبارک تو سیدہ طیبہ آمینہ دے بطنے پاک چایا۔ لوگوں میں ہی دسنا جانا نبی جی اس پیٹ چایا ہو بھی پاک، جس سلح چایا ہو بھی پاک، جنہوں نبی نے چایا ہو بھی پاک، تے جنہیں نبی نو چایا ہو۔ فرمایا تمہیں پاک کرے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ امام یوسف نبہانی نے پورا فتوہ لکھا ہے، ابنتہ فاطمہ انہا کانت لا تحیدو وکانت اذا بلدت طہرت من نفاسها بعد ساعہ حتی لا تفوتها صلاة وکذالک سمیت الزہراء وکذالک سمیت الزہراء وکذالک سمیت الزہراء۔ حضرت ابو بکر صدیق دی بیوی جدو بی بی پاک دے گھر مولا حسن دی ولادت دا ویلا آیا، نبی پاک نے ابو بکر نو بلایا، کول بٹھایا، فرمایا اپنی اسماء بیوی نو کہہ میری زہرا کل دائی بن کے جائے، دائی بن کے جائے، دائی بن کے جائے۔ اوے انج دے ویلے تے تیاں کل اونا نو پیجی دا جڑے دل تو قریب ہون، صدیق اکبر دا گھرانہ ہوئے جڑا مصطفیٰ دے دل تو قریب ہے، تو مصطفیٰ صدیق اکبر دے دل دے۔ کیا تیریاں کتابیں چے موجود نہیں؟ حضرت اسماء بی بی پاک کل گئیاں تسی سنی پولے پنچی اور ٹک ٹاک ہوتے مولوی کدی حسن والا سنیا تے کدی رون والا سنیا، اداکاری تے فنکاری سنی، جدوں نصاب دی گل آئی، کتاب دی گل آئی، جدوں
بات آئی دلائل دی دنیا دی، اس نے چپ کر کے سر تھلے وار چھڑیا. شہر وفا شہر سیالکوٹ دا اقبال بولیا، بول کے کہندا ہے وہ تحقیق کی بازی تو یہ ہرتا ہے بہت جلد. پنجابیاں نو کہہ رہے ہیں جب تحقیق کی باری ہے، صرف کی یہ ٹک ٹاک دے مشہور ہے. خدا واسطے اہل سنت اپنا مزاج بدلو. جس جلسے جاندے ہو قرآن و سنت دے نال اپنا دامن وابستہ کرو. جتنا نوجوان اس وقت پوری دنیا پھر پاکستان 65% نوجوان ہے، اور نوجوان اپنی زندگی ٹک ٹاک دے نام کرے گا یا قرآن و سنت دے نام کرے گا؟ دلائل دی دنیا میں تینوں جنی دے تک گل کرنی نہیں آئے گی، کدوں کرے گا گل؟ میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت مولا حسن دی ولادت دے وقت جڑی بی بی دائی بنی او ابو بکر صدیق دی بیوی ہے. تسی منڈے اگے بیٹھے ہو تو بول دے بھی نہیں یار. او حضرت ابو بکر صدیق دی بیوی ہے. کیا حضرت ابو بکر صدیق نال نعوذ باللہ جے دشمنی ہوندی تے پھر نبی ہوئی کہندے؟ پھر جے ابو بکر صدیق دے دل وچ نعوذ باللہ کوئی میل ہوندا تے رب ہی آندا سونیا نو رات نو نال لے کے جا. میں ایک جملہ کہنا چاہنا، علماء ذرا غور کرنا، ٹک ٹاکراں دا جملہ نہیں، قرآن و سنت دا جملہ کہنے لگا. کائنات وچ امت دے اندر کوئی طہارت وچوں اکبر ہے تے او دا نام صدیق اکبر ہے. اپنے سینے وچ نبی دی آل دا پیار کرو تے نال قرآن و سنت یاد کرو. دلائل دی دنیا وچ گل کریا کرو. کسے نو گالیاں دین نال کی لبے گا؟ کدی مرد جیلمی نو گالیاں، کدی کسے نو میں نو خبیث ہی ہوئے گا، مگر گل اپنی دلائل نال ثابت کریا کرو. بی بی پاک دے کول گئیاں حضرت اسماء، مولا حسن آئے. بولو نا یار ذرا سبحان اللہ. مولا حسن آئے. مولا حسن دا نام اچھی کیوں نہیں سنیو لیندے تسی؟ کیوں نہیں مولا حسن پاک دا جلسہ کر دے؟ کیوں نہیں 28 سفر نو حضرت مولا حسن پاک کی شہادت منا دے؟ وہ نبی پاک دا بڑا پتر نہیں؟ میں جملہ بولن لگا جو تسی نہ بولے تے اللہ کرے پھر کدی بھی نہ بولو. علی تے نبی دی جڑی پاک دا وارث ہے نا ان مولا حسن آنے. اے میں نے پتہ لگا میرے سنی آئے لے. تیری ماں نو سلام، تیرے باپ نو سلام، تیرے مذہب نو سلام، تیرے عقیدے نو سلام. کائنات وچ اگر کوئی سچائی ہے کہ او دا نام اہل سنت ہے. اینڈ تک جڑے سنی بیٹھے اچھی آکھو سبحان اللہ. جڑے کھڑے ہو تسی مولوی تاڑن آئے ہو یا جلسہ سنن آئے ہو، یا اندر آ کے بیٹھو یا چلے جاؤ. ایتھے وہ بندہ بیٹھے جڑا مصطفیٰ دی آل دا نوکر بن کے آیا. بیٹا اندر آ کے بیٹھ جاؤ. سارے آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، آ جاؤ اندر بیٹھ جاؤ. مہربانی تو جو میرے رکھنا. بی بی پاک حضرت اسماء نبی پاک کل گئیاں. اللہ دے نبی مبارک ہوئے مولا حسن آئے. تو جو میرے مولا زور لا کے کہنا ہے مولا یا اللہ دی زبان تے کدی فالج نہ ہے جڑا نبی دے پتر حسن دا نام لینا ہوئے. مولا نبی پاک سرکار نے مبارک قبول کی تھی. فطرتی چیز ہے. میں فطرت دا ذکر کرنے لگا. مولانا عثمان طیبی صاحب، اتاری صاحب، سب تو پہلا بندہ یہ جملہ پوچھتا ہے بچہ پیدا ہویا ہے جی کنجدہ ہے. شاریہ کے بڑی سادگی دے نال سمجھا کے گئے نا، پر تو ہی بولے نہیں ہو سکے. میں نے بڑی تکلیف ہوئی ہے تو انوچی بولنا چاہیے سی سنیاں نو. ذرا غور نہ سننا ذرا، توجہ نہ سننا ذرا. جڑے میں جملے کہنے لگا فرما اسماء میرا حسن کنجد ہے. ہائے ہائے جدے اندر حسن ہے نا وہ بولو ذرا کو. عرض کر دیاں نے مدینے آلیا میں نو کعبے دے رب دی قسم ہے زلفاں بھی تیرے نال دیاں. آخر تک ذرا ہاتھ کھڑا کر کے دیوانہ بار کہنا ہے سونیا زلفاں بھی تیرے نال دیاں، اکھاں بھی تیرے نال دیاں، رخسار بھی تیرے نال دیاں، لبے لالی تیرے نال دے. مدینے آلیا سونے ہونٹ تیرے نال دے، سونے کندے بھی تیرے نال دے، سینہ بھی اسندہ تیرے نال دے. مگر حضرت اسماء نے ایک جملہ بولیا یا رسول اللہ دین بدل گیا ہے، حکم بدل گیا ہے کیا؟ شریعت ایک تو نمو حکم آیا. فرمایا کی حضور ادھر مولا حسن پیدا ہوئے عورت دے ہاں جدو بچہ پیدا ہوئے
زیادہ تو زیادہ 40 دن یا اس تو کم، جتنے دن تک نفاس روے عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، تلاوت نہیں کر سکتی، عبادت ریاضت نہیں کر سکتی۔ اے اللہ دے نبی، ادھر حسن پیدا ہوئے، ادھر حسن پیدا ہوئے، ادھر بلال اذان آکھی، تیری تے میری اذان، بلال علی یا بلال علی، تیری تے میری اذان، نشتکی ان نسمع اذانک الذی تؤذن لرسول اللہ۔ حسن حسین جدو وڈے ہوئے بول کے کہنے، اے بلال سنو او اذان سنا جڑی ساڈے نانے دے سامنے پڑھدا ہوندا سی، او اذان مدینے چ بھی اج ہے، او اذان مکے چ بھی اج ہے، سروپے چ بھی اج ہے، سیالکوٹ چ بھی اج ہے، سارے جگ تے بھی اج ہے۔ تیرے پیدا ہون تو بعد جڑی کن چ دتی گئی او اذان ہوئی آ جڑا سنن دی خواہش حسن حسین کردا ہے تے دین والا بلال ہے۔ بھائی سمجھ آئیے؟ اچھی بولو سبحان اللہ۔ اتاری برادران ذرا ہاتھ کھڑا کر کے آکھیں گے سبحان اللہ۔ حضور ادھر بی بی پاک نے نماز پڑھ لی ہے، نبی پاک دا فرمان سننے والا ہے، اس کے بعد جملہ سننے والا ہے۔ سرکار نے فرمایا میری بیٹی حیض تو بھی پاک ہے۔ میں اس تو زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا، مہربانی فرماؤ۔ پردے دے اندر میری ماما بہنہ بیٹیاں بھی بیٹھی، نبی پاک سرکار نے فرمایا میری بیٹی نفاس تو بھی پاک ہے، میری بیٹی حیض تو بھی پاک ہے، میری بیٹی نفاس تو بھی پاک ہے۔ ہن میں جڑا جملہ کہنے لگا مولانا دے چہرے دے اوتے ویکھی مسکراہٹ، فرمایا کذالک سمیت الزہرا، میری بیٹی ہے زہرا۔ زہرا دا معنی ہے جنت دی کلی، جتھے جنت ہے اتھے پلیتی نہیں، جتھے پلیتی ہے اتھے جنت نہیں۔ جامع ترمذی میرے نبی پاک نے فرمایا لا یحل لأحد یجنب فی ھذا المسجد غیری وغیرہ۔ اے علی، علی، اوے بوٹی پی کے علی دا نام لینا ہو رہے، چرسا پی کے علی دا نام لینا ہو رہے، اوے ٹنوں کے علی دا نام لینا ہو رہے، سجدہ کر کے وضو کر کے پاک جسم نال علی علی کریے تے پھر دادا علی حجویری بن جاتا ہے، میرے علی فرمالی میری مسجد وچ کوئی جنبی حالت وچ نہیں آ سکتا، کوئی جنابتی حالت وچ مسجد وچ نہیں آ سکتا۔ اس جملے نو سنن تو بعد میں اعلی حضرت دا دروازہ کھڑکانا ہے تو میں شیر وہ پڑھنا ہے کہ لنڈے دے شاعرہ مر جانے اپنے اپنے گھراں دے اندر، شیر ہی ایڈا بڑا میں فصا پڑھ چڑھنا۔ میرے نبی نے فرمایا علی کوئی بھی جنابت دی حالت مسجد نہیں آ سکتا کیونکہ جنبی نپاک ہوندا ہے۔ علی تم ہی آ سکنا ہے، میں بھی آ سکنا۔ میں آواز ہولی نال بولیا ہوا کیونکہ جملے چ پاور بڑی سی، کیونکہ پیچھو کہنے والا نبیاں دا سردار ہے۔ میرا شہزادہ بولے گا، میرا سنی بولے گا، سنیت دا درد رکھنے والا بولے گا۔ نیند دور کرو، یزید نو ذرا ساڑو تو حسین والا نعرہ لا کے ذرا ٹھارو، ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہو۔ فرمایا علی یا تو آ سکنا ہے یا میں آ سکنا، کیونکہ جیڑیاں چیزاں لوکاں نو پلیت کر دیاں نے، اے ہن سیالکوٹ والے تیرے تے قرض ہی حسین دا۔ فرمایا جیڑیاں شیواں لوکاں نو پلیت کر دیاں نے، نہ نبی نو کر دیاں نے نہ علی نو کر دیاں نے۔ ہن سمجھ آئی ہے پاک انج کیتا ہے جو میں پاک کرن دا۔ میرے نبی دے جسم اتے زندگی پر مکھی نہیں بیٹھی۔ اچھی بولنا ہے، اس جملے تے اچھی بولنا ہے۔ میں دعا دواں گا بی بی پاک تے پترہ دا صدقہ اللہ تیری خیر کرے۔ نبی دے جسم تے ساری زندگی مکھی نہیں بیٹھی۔ سنی بن کے ذرا جواب دیو، سرکار دے جسم اطہر مقدس مطہر منور تے ساری زندگی مکھی نہیں بیٹھی۔ جدے جسم تے مکھی نہ بوے او دے نال حسن لگے تے پاک۔ اے جواب تو سینج دینا نا، ایک باری بارڈر ہل جائے سارا ذرا۔ او حسن بھی پاک، حسین بھی پاک، زور لگا کے ذرا زور لگا کے، بی بی پاک بھی پاک، مولا مرتضیٰ بھی پاک، نبی پاک بھی پاک۔ پلیتاں دا ایتھے کم، پلیتاں دا ایتھے کم، انج نہیں زور لانی۔ میں کہوں کہ بارڈر ہل جائے ذرا، انہوں نے پتہ لگ جائے گا جنہوں نے لگنا ہے کلانی آیا ہویا ہے۔ اوے جدے جسم تے مکھی نہ بوے، او دا حسن پاک، او دا حسین پاک، او دا علی پاک، او دی زہرا پاک۔
تے جڑا نبی نو غار وچ لے کے گیا مر جانا پھر دی مر میرے اعلی حضرت جڑا بندہ لنڈے چو آیا ہو نہ بولو جڑا محمد عربی دے درد دا نوکر بن کے آیا ہو بولو ذرا سو ہے پتہ لگا میں سروبے آیا ہوں پتہ لگا میں بابا جی دے ڈیرے تے آیا ہوں میرے اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت فاتح رابطیت و خارجیت و نجدیت و قادیانیت و لادینیت و ناسبیت فقیف الفقہ محدث فی الحدیث امام مولانا الشاہ احمد رضا فاضل بریلی آپ فرمانا بے جس میں پودے جمے آبے تطہی سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہلا سلام سونا سونا ہاتھ کھڑا کر کے آکھو مصطفیٰ پہلا سلام شمع بز میں ہدایت پہلا سلام میرے اعلیٰ حضرت کا جملہ سننا آپ فرمانے خون خیر سہجیں کا خمیر ان کی بیلو سکینت بیلا سلام مصطفیٰ بیلا سلام بز میں ہدایت اور جس کا آنچل نہ دیکھا مہو میرے نے اس ردائے نزاہت پہلا سلام مصطفیٰ جان رحمت جڑا میں ہن شعر پڑھن لگیا ایک ایک سنی دے دل دی آواز ہے سیدہ تینوں اجے بھی پتہ نہیں لگا نشہ کر کے آنے والے ہول نے تے درود پڑھ کے آنے والے ہور نے این ہتھ کھڑا کرنے میں جویں جویں میں پرواز کراں گا اوویں اوویں لسانی سون پرواز کرے گا اللہ صحابت میں سلامت رکھے میرے اعلی حضرت فرماندے سیدہ میں کہنا سیدہ تساں کہنا حق کے انج کہنا ہے کہ پتہ لگ جائے حق کے سیدہ سیالکوٹ دے اوان پتر بیٹھے ہو اوہ مولا علی دے کرزئی بیٹھے ہو تو سکھا رہے اوہ باہو سلطان تیرے شجرے دا وارث ہے اینج کھڑا کر کے کہنا ہے حق ہے سیدہ میں تینوں کنی کو قسم دماں نبی بھی پاک دا نہ لے رہے ہیں نبی بھی پاک دا نہ لے رہے ہیں میں حسن حسین دی ماں سرکار دا نہ لے رہے ہیں اینج میرا سنی بولے ذرا سیدہ اسٹیج والے بھی کھڑے کر کے ذرا سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہلا
سلام مصطفیٰ جان رحمت. عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال وآخذ بباب الكعبہ فقال من عرفنی فقد عرفنی عرفني فقد عرفني من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أنا جندب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها فحلك او كما قال حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جڑا بیت اللہ دا سونے والا دروازہ اے دے وچ کھڑے ہو کے اے دی دہلیز نو پکڑ کے تم ہتھاں نال دہلیز پکڑ کے جناب ابو ذر کہنے او طواف کرنا لیو اور نمازاں پڑھنا لیو اور روزے رکھنا لیو جنہیں مینوں دیکھیا انہیں مینوں دیکھیا جنہیں مینوں پہچانیا انہیں مینوں پہچانیا جنہیں مینوں نہیں پہچانیا میرا نام جدو بے ابو ذر میرا نام سرکار رکھیا ہے میں نہ کنا نل اللہ دے نبی کلو سنیا میری اہل بیت دی مثال کشتی نوح دی طرح ہے کشتی نوح دی طرح ہے کشتی نوح دی طرح ہے بجاؤ کشتی نوح دی طرح ہے اے میری سرکار یہ مثال کشتی نوح دی طرح فرمایا ہاں جڑا اس کشتی میں سوار ہو گیا اہل بیت دی محبت علی کشتی اہل بیت دی مودت علی کشتی اہل بیت دی عقیدت علی کشتی جڑا وچ سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا جڑا پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا سوال ہے کہ نوح نبی دی کشتی نبی پاک نے تشبیہ کیوں دیتی ہے ذرا ایک حدیث اور سن لو جدو نبی نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی تھی اللہ دا دین پہنچائے 90 تو 91 بندے کلمہ پڑھے 91 بندے کلمہ نہیں پڑھے حضرت نوح علیہ السلام آپ نے میرے رب نے حکم دیتا ہے اے نوح کشتی بناؤ کشتی بنا کے ہر شے دا جوڑا جوڑا اس کشتی وچ بٹھا لو نبی نوح نے کشتی بنائی ہے کشتی بنا کے واپس گئے نے سویرے آ کے کشتی ویکھیے انہوں کیڑا لگ گیا انہوں کیڑا لگ گیا انہوں کیڑا لگ گیا کالے رنگ دا کیڑا لگ گیا سارے پھٹے ہی کھا گئے سارے پھٹے ہی کھا گئے نبی نوح دوبارہ آ کے دوسرے دن کشتی بنائی ہے پھر کیڑا لگ گیا ساری کشتی کھا گئے تیجے دن پھر کشتی بنائی ہے انہوں کیڑا لگ گیا وہ بھی کالے رنگ دا وہ ساری کشتی کھا گئے نبی نوح علیہ السلام رب نے حکم فرمایا ساڈا عذاب قریب ہونا لے کشتی جلدی نال مکمل کرو نبی نوح علیہ السلام آپ نے عرض کی تھی کریم مولا رحیم مولا ستار مولا غفار مولا حنان مولا منان مولا جبار مولا قہار مولا اے پاک پروردگار کشتی بنانا انہوں کیڑا لگ جاندہ ہے وہی ہے پیارے نوح جدو تسی صبح کشتی بناؤ گے ہر نہیں جانا اسی تو انہوں چند نام دساں گے اس کشتی دے فرنٹ دے ہوتے تساں نام لکھنے نے یا رب تمیل حکم ہوئے گی دوجہ دن پھر آیا نبی نوح نے کشتی بنائی ہے کشتی بنا کے عرض کی تھی میرے رب العالمین وہ نام کیڑے نے
جڑے کشتی نو پار لگان گے کشتی نو پار لگا کشتی نو پار لگان گے فرما اکتب علیہ السفین محمد سنی دا ہاتھ میرے نظر آئے سنی دا ہاتھ سنی دا ہاتھ نظر آئے نبی پاک دے ناتے محمد محمد و علی 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 میں کہنا مولا تساں کہنا علی ایک باری منکر دی پنجی ٹھوک جائے سنی بول کے آکھے میرے نال مولا مولا جنہ ماں دا دودھ پیتا ہی تینوں وحدہ لا شریف دی عزت دی قسم لگے جن نے تینوں پنج تن دی مداس تے پیدا کیتا ہے ہاتھ کھڑا کر کے زور لگانا ہے مولا 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 علی علی دا نام لکھو علی دا نام لکھو اگلا نا سنو تے سیدھی سینے پھارو اے دے اتے اگلا نا لکھو سیدہ زہرا کمزور نہیں آواز کمزور نہیں یار بی بی پاک نو سلام آکھو تیری تے میری ماں نو کوئی عزت نال یاد کرے تو تے میں راضی ہونے ہاں جڑا بی بی پاک نو عزت نال یاد کرے حسنین راضی ہونے ہاتھ کھڑا کر کے کہنا ہے فرمائے دیتے لکھو سیدہ زہرا این ہاتھ کھڑے کرو میں بار بار کہہ رہے ہیں جتا ہاتھ ٹکتا ہے وہ نہیں جتا اہل بیت کا رشتہ مکتا ہے وہ نہیں نوکر نوکر سیدہ زہرا سیدہ زہرا سیدہ زہرا میرے تین نام لکھے گئے اللہ تساں پنجا نامہ دا کیا فرما اگلا نا حسن سنیاں دی آواز مولا حسن مولا حسین اللہ میں لکھ دیتے ہیں نام لکھ دیتے نے سجے پاسے کھبے پاسے میں ایک بھی نہیں لکھیا کھبے بھی لکھا فرما لکھ لوہن پتہ لگنا ذرا فرمایا کھبے پاسے بھی نہ لکھو ہون پتہ لگنا ہے اندر سنی کیڑا ہے ہون پتہ لگنا ہے آواز تیری مدینے جانی آئے میں اندر چڑھا یہ دے لکھیا علی حسن حسین فاطمہ محمد وہ دے لکھن دیواری آئی فرما لکھو محمد میں ہولی کیوں ہو گیا ہن تو اینا زور نال بولنا ہے آواز مدینے جائے فرمائے دیتے لکھ ابو بکر صدیق اگلے نہ رہ گئے اینج ذرا سینہ چوڑا کر کے جواب دینا دو جانا لکھ عمر تریجا لکھ عثمان اگلا لکھ علی اونا پنجاں وچ وی نبی علی اینا پنجاں وچ وی نبی علی او اہل بیت نے اے بھی اہل بیت نے اینا وچ دو دماد نے دو سورے نے پتہ لگیا سورے بھی نبی دے نال نے دماد بھی نال تاں اسی گلی حافظاں بادی شیر پڑھن لگے ہیں جدے تو بغیر پاکستان وچ محرم مکمل نہیں ہوتا ایک سنی دے دل دی آواز ہے میرے نال مل کے نوکر بن کے نال ہی میں شہادت نال منسوب ہونا چاہنا ہوں پھر گلی آواز آئی ہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا
بھائی ذرا ہاتھ کھڑے کرو جھنڈے بنا کے گواہی دو عظمت نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں دیکھنا غیر جب فرشتہ اجل سنی عقیدہ پوچھے کھڑے کر کے کہنا میں گدائے در زہرا نوجوانوں بولو ذرا میں گدائے در زہرا میں گدائے میں گدائے گدائے در زہرا بتانا لوگوں فرمایا اے اہل بیت کی کشتی ہے کشتی چلدی ہے دریا یا سمندر چلدی ہے ستاریاں دی رہنمائی نبی فرمانے ہیں اصحابی کنجوم بأیہ مقتدیت اہتدیت میری اہل بیت بھی کشتی وچ بہ کے نیویگیشن دا دور ہے میپ دا دور ہے ستاریاں کو لوگ راہ پوچھ دینے اہل بیت دی کشتی وچ بہ کے ابو بکر کو راہ پوچھ کے عمر کو پوچھ کے عثمان کو پوچھ کے علی دا دامن پکڑ کے جنہیں جنت دے وچ جانا ہے او دا نام اہل سنت اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرتی رسول اللہ کی وقت بھی آیا جو اسلام دے پرچم نو تھام کے میرے آقا حسین انہیں نانے دا شہر چھوڑن لگے نے یزید خط پہ خط لکھ لے آئے مدینے دا گورنر ولید بن عقبہ جن نے بلا کے آکھیا اے مولا حسین یزید آندہ میری بایت کرو میں فاسق تے فاجر دے حق تے بایت نہیں کر سکتا او پلید میں پاک او پلید میں پاکا المختصر میرے امام نے مدینہ طیبہ چھوڑن دا ارادہ کر لے میرے آقا حسین اپنے گھر اندر آئے نے فرمایا آؤ سیدہ زینب تسی بھی آ جاؤ اولاد جعفر تسی بھی آ جاؤ اولاد عقیل تسی بھی آ جاؤ سارے میرے نال حبیب ابن مظاہر تسی بھی آ جاؤ فلاں صحابی تسی بھی آ جاؤ فلاں صحابی تسی بھی آ جاؤ سب اکٹھے ہو گئے نے میرے امام علی مقام نے غازی عباس نو بلایا آل غازی عباس نے ترے برہمہ نو بلایا حضرت عبداللہ نو بلایا حضرت عباس علمدار نے جناب جعفر نو بلایا جناب عباس علمدار اپنے بھائی عثمان نو بلایا میرے پیر حسین نے ابو بکر بن علی نو بلایا عمر بن علی نو بلایا یہ سارے مولا علی دے پتر نے ایک کربلا وچ نال گئے نے انہاں شہادتاں پیش کیتیاں نے سارا خاندان اکٹھا ہو گئے فرمایا میرا اکبر مل لو اپنی باجی سگران پھر مدینے پتہ نہیں آنا کہ نہیں تقدیر کی منظور میرے امام نے سارے انو سلام آکھے آپ دی بیٹی جناب حسن مسنہ دی بیوی میرے آقا حسین دی بیٹی دنیا کے شادی شدہ نے
امام حسن مسنہ دیا بیویاں نے آپ کی بارگاہ وچ آئیاں عرض کر دیا نے ابو حسین مینوں کیوں نہیں نال لے کے جاندے؟ فرما میری بیٹی تینوں تاں نہیں نال لے کے جاندا، میں نبی دا بیٹا ہاں، علی دا بیٹا ہاں، کربلا وچ میرا پتر زین العابدین بچنا ہے اور حسن دی نسل وچوں حسن مسنہ نے بچنا ہے، میں تینوں تاں چھوڑ کے جا رہی ہوں قیامت تک زمین دے چہرے دے نبی دا حسنی پتر بھی نظر آئے، حسینی پتر بھی نظر آئے۔ پھر میرے امام علی مقام مدینہ طیبہ چھوڑن دا جدو مسمم ارادہ کر لے اپنے نانا جہاں دے روزے تے چلے گئے، جا کے مزار پرانوار تے سلام کیتا ہے تیرا تے میرا ویزا لگ جائے 10-15 دن مدینہ شریف مل جائیں، تو لوگ واپسی جدو نکل دینے پھر روندے نے بار بار گنبد خضرہ دینے نے۔ پوچھا کیوں روندے ہو؟ انہوں نے یا رسول اللہ پھر بلانا، اے میرے نبی پھر کرم کرنا، اسی تسی اتھے پیدا نہیں ہوئے، اسی تے پاکستان پیدا ہوئے، اگر جدو مدینہ پاک جائیے پھر آنسو نکل ہوندے نے جدائی دے ویلے، کہ جڑا حسن حسین پیدا ہی مدینے ہوئے۔ میرے آقا حسین جدو اپنے نانے دی قبر پہ آخری سلام کیتا ہے، سیدہ زینب سلام کیتا ہے، سب نے سلام کیتا ہے، گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی جدو کربلا دا شاہ اسوار تریا، اے تے جگر حسین دا جان دائے، کیویں بوئے جندرے اماں دے بوہے نو مار تریا۔ پھر اپنی اپنی جان سیدہ زہرہ دے مزار تے آئے میں، بھائی جان حسن دے مزار تے آئے میں، آکے سلام پیش کیتا ہے۔ پھر مکہ المکرمہ چلے گئے، اتھو امام مسلم نو بھیجے جو کوفیاں کو لو خبر لے کے حالات سازگار نے تو میں نو بلا لینا، امام مسلم بھی شہید ہو گئے، میرے امام علی مقام۔ پھر مکہ المکرمہ حج دے ایام بھی قریب نے چھوڑے آئے مدینہ، پھر میرا امام مکہ بھی چھوڑے ہن کربلا دے سفر پہ چل گئے۔ میرے آقا حسین اس کربلا دی زمین پہ گئے جڑی مٹی پیدائش دے وقت حضرت ام سلمہ میرے نبی کریم نے دیتی ہوئی ہے۔ فرما لو ام سلمہ اے مٹی پکڑ لو، میرے آقا تمیل حکم ہوئے گی یہ مٹی کا دیئے، فرمایا کربلا دی مٹی ہے، جدو میرا حسین شہید ہوئے گا یہ مٹی سرخ ہو جائے گی۔ امام علی مقام جدو میدان نینوات پہنچے نے لکھیا تے اوہی مٹی ہے، فرمایا کیڑی جگہ ہے؟ من حاضی الموادی، یہ کیڑی جگہ ہے؟ حضور کربلا ہے، فرما ڈھیرے لگا دیو، یہ میری آخری آرام کا ہے۔ پھر 10ویں محرم کی رات آئی ہے، میرے امام نے بڑی ٹیبل ٹاک کی تھی یزیدیاں دے نال، مگر کوئی نتیجہ نہیں نکلے ہو۔ 10ویں کی رات آ گئی ہے، میرے امام علی مقام نے فرمایا او کوفیو لا یوفیو، ایک رات میں نو مہلت دے دیو، ذرا میں اپنے رب نو منا لاں، اپنے رب دے نال عرض و مروز پیش کر لاں، ذرا دل کھول کے سجدے کر لاں۔ جدو ادھی رات کا ٹائم ہو جائے میرے امام نے سب نو بلایا، فرمایا اولاد جعفر چلے جاؤ، اولاد عقیل چلے جاؤ، اور سارے چلے جاؤ، کدھرے میری وجہ تو شہید نہ ہو جاؤ، میری وجہ تو مصیبت نہ اٹھانا چاہو تو تسی جا سکو، میں اپنے نانا نو شفاعت کروں گا، مگر جانا تے دور دی گل ہے، کوئی سرکیہ تک ہوئی نہیں۔ میرے امام علی مقام فرمانے علی اکبر جی ابو جی